عقیدہ. جو گستاخ رسول ہے اس کو اسلام کی دعوت پیش. فرانس میں جب اس میکرون نے گستاخی کی پچھلے سال ربیع الاول کے انہی ایام میں، پوری امت مسلمہ کا بیانیہ کیا تھا؟ من سب نبیا. امیر المجاہدین قیادت کر رہے تھے پوری امت مسلمہ کی اس وقت، اور اس وقت جس کا نصیب تھا اس نے آپ کے اس نظریے پر کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دیا. جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس کو اسلام کی دعوت. امیر المجاہدین نے اس کو یہ نہیں کہا توبہ کر کے تم کلمہ پڑھ کے اسلام لے آؤ. آپ نے فرمایا نہیں تجھے کاٹیں گے، تجھے کاٹا جائے گا، تیرا سر اتارا جائے گا. نہیں، تیرا سر ضرور اترے گا. آپ نے اس وقت بھی اس کو دھمکی لگائی. پوری امت اس وقت کھڑی ہوئی تھی. جس کے نصیب پھوٹے اس نے اس گستاخ رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. من سب نبیا فاقتلوہ. بس یہ یاد کرا دو. تمہیں خوف آتا ہے رسول اللہ کی حمایت میں یہ حق بات پڑھتے ہوئے بھی؟ بقاء الامتی بعد شتم نبیہا. آپ شہید عشق نبی ہو گئے. تو آج ہماری یہ تیسری نشست ہے جس کا موضوع میں نے کل بھی آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ آج ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حکیم سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے. یہ 14ویں پارے میں سورت ہے. اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین. ہم کافی ہیں آپ کو ان مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے. اے محبوب بے شک اللہ فرماتا ہے ہم کافی ہیں جو آپ کے ساتھ استہزاء کرے، آپ کی بے ادبی کرے، آپ کی گستاخی کرے، کوئی مذاق کی بات کرے. اے محبوب ان کو جواب دینے کے لیے تمہارا رب کافی ہے. قرآن مجید فرقان حکیم کا مطالعہ کریں تو علماء لکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی جو قومیں تھیں جب بھی انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر کوئی اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلم سے انبیاء نے ان اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا. اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حکیم میں موجود ہیں، سورہ اعراف میں موجود ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ شان اور عظمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا، حضور کی کوئی بے ادبی کسی نے اگر کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے خود اس کو جواب دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی غیرت کا اظہار اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں کیسا غیور ہوں. تو یہاں فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین. اے محبوب اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرے گا تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ کا رب کفایت کرے گا. قرآن مجید فرقان حکیم میں جہاں ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی غفاری، اس کی ستاری، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بے شمار صفات نظر آتی ہیں. وہاں یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حکیم یہ کلام اللہ ہے، کتاب غیرت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو غیرت فرماتا ہے اس کا بیان بھی قرآن مجید فرقان حکیم میں ہے. تو قرآن ہمیں درس غیرت دیتا ہے.
اور بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے درس غیرت لے اور اس کو دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لے۔ تو دیکھیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرتا ہے تو ہم اس کو کفایت کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم اس کو جواب دیں گے۔ تو اب اس آیت کریمہ کی جو شان نزول ہے اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہاں خاص طور پہ مستہزئین، حضور سے استہزاء کرنے والے جو لوگ تھے ان میں ایک ولید بن مغیرہ المخزومی، یہ ان تمام گستاخوں کا سرغنہ تھا، اور عاص بن وائل سہمی اور اسود بن مطلب، اور اس کے علاوہ ایک اور شخص اسود بن عبد یغوث اور ایک شخص حارث بن قیس، یہ 5 افراد خاص طور پہ یہاں ذکر کیے گئے۔ یہ دور کون سا ہے؟ مکی دور ہے۔ یہ دور کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ مکی دور ہے۔ ابھی مسلمانوں نے کھل کر اسلام کے احکامات کو برملا لوگوں کے سامنے عمل کرنا شروع نہیں کیا۔ ابھی دار ارقم میں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان استہزاء کرنے والوں کو اب سزا دی، اور سزا اس طرح دی کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین آئے، یہ گزر رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بڑا برا آدمی ہے۔ حضور کے ساتھ استہزاء کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بڑا برا آدمی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا کام کر دیا ہے، میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ اور جبریل امین نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ ولید بن مغیرہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور اس نے تکبر سے اپنا لباس اتنا لمبا سے لوایا ہوا تھا کہ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ اسی لیے ہمارے دین میں فرمایا مرد جو ہے وہ اپنے ٹخنے سے اوپر اپنا پاجامہ شلوار تہبند رکھے تاکہ تکبر نہ آ جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا متکبرین کا کہ وہ ایسا لمبا لمبا لباس پہنتے تھے تکبر کی وجہ سے۔ تو وہ اپنا لباس وہ پہنے ہوئے جا رہا تھا، تو ایک شخص اپنے تیر درست کر رہا تھا، ان پر کام کر رہا تھا بیٹھ کر۔ اس کے اس لمبے جبے کا کچھ حصہ جو ہے اس تیر کے ساتھ الجھ گیا، لیکن وہ متکبر اتنا تھا کہ اس نے جھک کے اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ وہ زخم اس کا اتنا خراب ہوا کہ اسی حالت میں وہ شخص مر گیا۔ وہ زخم اس کا جو تھا وہی اس کو ہلاکت میں لے گیا۔ دوسرا شخص جو عاص بن وائل تھا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے استہزاء کرتا تھا، حضور کے بارے میں معاذ اللہ مذاق کستا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ یہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک وادی کی طرف گیا، وہاں ایک چیتھڑے پر اس کا پاؤں پڑا، کپڑے کا چیتھڑا تھا، لیکن اس کے نیچے کوئی ایسا کانٹا تھا کہ جو اس کے پاؤں میں چبھا، اور جیسے ہی وہ چبھا تو کوئی زخم کا نشان بھی نہیں آیا، لیکن یہ چیخنے لگا میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کوئی زخم کا نشان نہیں، کوئی چھوٹا سا کانٹا چبھ گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی کہ وہ پاؤں، روایت میں ہے کہ اس کا وہ پاؤں ایسا سوجا کہ اونٹ کی گردن کی مثل ہو گیا، اور اسی عبرتناک حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت تک پہنچا دیا۔ اسی طرح
جو تیسرا شخص تھا اس کا حال کیا ہوا؟ وہ گزرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا برا آدمی ہے۔ جبریل امین نے کہا اس کا بھی میں نے کام کر دیا۔ اور اس کا کام کیسے کیا؟ اسود نام تھا اس کا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، جبریل امین نے ایک درخت کا پتا سبز رنگ کا اس کی آنکھوں پہ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب وہ رسول اللہ کے گستاخوں سے بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے۔ ایک پتا پھیرا، اس کی وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اس کے سر میں اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنا سر درخت سے مارنا شروع کر دیا، اور خود ہی ٹکر مار مار کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے ہلاک ہو گئے۔ یہ گستاخ رسول کا انجام۔ اسی طرح دوسرا جو شخص تھا اسود بن عبد یغوث، یعنی یہ چوتھا ہوا، اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ شخص بھی گزرا تو جبریل امین نے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بہت برا آدمی ہے۔ تو جبریل امین نے اس کا سر ایک درخت پہ دے مارا، اور اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، بڑی مدد طلب کی، لیکن اس کے سر میں بھی ایسی تکلیف ہوئی کہ کسی صورت اس کو آرام نہیں آتا تھا، اور پھر وہ بھی ٹکرے مارنے لگا، اور اسی حالت میں وہ کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے رب نے مجھے قتل کر دیا۔ میں نے رسول اللہ کا جو استہزاء کیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اللہ نے قتل کر دیا ہے، حضور کے رب نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اور پھر جو آخری شخص تھا حارث بن قیس، وہ بھی گزرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا برا آدمی ہے۔ اس کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کو پیاس لگتی تھی، اور اس کا رنگ اتنا سیاہ ہو گیا کہ اس کے گھر والے بھی اس کے رنگ سے اس کو پہچانتے نہیں تھے، حبشیوں سے زیادہ وہ کالا ہو گیا۔ اور پھر اس کو ایسی پیاس کا مرض لگا کہ اس کو اتنا پانی پلایا جاتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اونٹوں کی طرح پانی پیتا تھا، اس کا پیٹ پانی کی وجہ سے ہی پھٹ گیا اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ انا کفیناک المستہزئین۔ ابھی مکی دور تھا، صحابہ علیہ رضوان کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جب عطا فرمایا تو صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ سب کو رب ذوالجلال نے غیرت کا پیکر بنا دیا، اور انہوں نے قرآن سے غیرت کا درس لیا کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب کے بارے میں اتنا غیور ہے، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو رب ذوالجلال نے سکھایا ہے۔ اور وہ سلوک کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو اس کا جو انجام ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے اور کئی جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ سارے بولیں ان کے لیے لعنت ہے۔ اس لعنت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم ہاتھ کا نشان بناتے ہیں لعنت کا، یہ مراد ہے؟ اس لعنت سے کیا وہ لعنت مراد ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں؟ ویسے لعنت ایک مسلمان کو بھیجنا حرام ہے، لیکن
اس لعنت سے کیا مراد ہے؟ اس لعنت سے مراد یہ ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اور عالم اسلام میں بڑے بڑے اکابرین علماء انہوں نے اس کتاب کو اپنے لیے سند قرار دیا ہے، اور مشائخ اس کتاب کی سند کو سینہ بسینہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کا درس دیا جاتا ہے، اور تمام علماء اسلام اس کتاب کی عزت کرتے ہیں۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی آج کے عالم نہیں ہیں، بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا غوث الثقلین کریم الطرفین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں۔ آپ کا تعلق اندلس سے تھا، آپ کی بڑی اونچی شان ہے، آپ کا نام بطور سند لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف کیسے ہوگی؟ جو رسول اللہ کو دکھ دے گا، حضور کی تنقیص کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرے گا، حضور کو معاذ اللہ گالی دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں اتنا غیور ہے۔ یہ قرآن کریم درس غیرت دے رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے گا گویا اس نے مجھے ایذا دی ہے، اور اس ایذا دینے والے کے لیے رب ہو کر پیدا بھی خود ہی کیا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار و ستار بھی ہے، مگر گستاخ رسول کے لیے نہیں۔ فرمایا اس کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وہ لعنت اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ لعنت نہیں جو ہم اشارے سے بھیج دے، نہیں، اس کے بارے میں قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے فرمایا بلا شبہ لعنت کا وہی مستحق ہوتا ہے جو کافر ہو اور وہ واجب القتل ہے۔ لعنت کا معنی ہے گستاخ رسول کے بارے میں، لعنت کا معنی ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سارے بولیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ملعونین، ملعونین کا معنی بھی ہے لعنت کیے ہوئے، کیا؟ پھٹکارے ہوئے، لعنت کیے ہوئے۔ ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کریں، فرمایا ملعونین، پھٹکارے ہوئے، لعنت کیے ہوئے۔ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اینما سخفوا، جہاں کہیں ملیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں۔ گستاخ رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ اینما سقفوا، جہاں کہیں ملیں کیا کیا جائے؟ پکڑ کر ان سے ہاتھ ملانا ہے، ان کو گلے لگانا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کو کہنا ہے تم توبہ کر لو، تم اچھے بچے بن جاؤ، ان کے بارے میں کوئی نرم بات کرنی ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے کہ اینما سقفوا اخذوا، پکڑ لیے جائیں، پھر کیا کیا جائے؟ قرآن فرماتا ہے وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، گن گن کر قتل کیے جائیں۔ اور ایک معنی ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کیا کر دیا جائے؟ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، جو فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کتنے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ گستاخ رسول سے
جتنی نفرت ہے اتنے ٹکڑے کر دو، اتنے ٹکڑے کر دو، 4 کرو، 10 کرو، 100 کرو، 1000 کرو، قیمہ بناؤ، کچھ بھی اس کا نظر نہ آئے۔ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، یہ گستاخ رسول کے بارے میں حکم ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کا یہ درس غیرت امت کو آج پڑھایا جا رہا ہے؟ میڈیا پر، نصاب تعلیم میں، جمعے کے خطبات میں، آستانوں پر، پیران عظام مریدوں کو پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ آیات نہیں پڑھا رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ پڑھا رہے ہیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس آیت سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کے گستاخوں کو بھی ہم معاف کر دیں۔ ہم گستاخان رسول کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ گستاخوں کے بارے میں فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے، بس ذلت ہی ذلت ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے لیے عزت و تکریم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بے ادبی کرے گا، سنیں بے ادبی بھی کس درجے کی، غور سے سنیے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، سورۃ النساء ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اے محبوب وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سارے انبیاء کا بھی رب ہے، لیکن یہاں فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم۔ نہیں سمجھے؟ مقام ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے، محبوب میں رب سب کا ہوں، مگر تو شاہکار ربوبیت ہے، تجھ جیسا میں نے کسی کو نہیں بنایا، سارے عالم کا حسن میں نے تیری ذات میں رکھا ہے، سارے عالم کے کمالات میں نے تیری ذات میں رکھے ہیں، ساری خوبیاں میں نے تیری ذات میں رکھی ہے، اسی لیے فرمایا فلا و ربی کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم بیان کر رہا ہے، لیکن کیسے بیان کر رہا ہے کہ میں اپنی قسم بھی بیان کرتا ہوں تو ذات پاک مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ مانے، جو فیصلہ تم کرو اسے وہ دل سے تسلیم نہ کر لیں۔ یہاں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام کو ہی اس سے سلب کر لیا، اس کو مومن کہنا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ کس کو؟ جو رسول اللہ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اللہ نے اس سے ایمان ہی سلب کر لیا، اس کو مسلمان اب نہیں کہا جائے گا۔ آپ غور کریں، تنقیص، بے ادبی کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان یہود و نصارہ کے نظام کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نظام مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ نظام حاکمیت اللہ نے صرف رسول اللہ کو دی ہے، حاکمیت کسی اور کی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، قرآن اس کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اب ایک اور آیت کریمہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی جو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے انجام کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔ غور کیجئے، اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب یہ یہودی تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہیں انہوں نے سلام ان الفاظ سے کہا کہ جو اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک یہودی آیا، بعض روایات میں فرمایا چند یہودی آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکہ کہنے کے بجائے السلام علیکہ کہا۔ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ وہ مکر کر رہے تھے، الفاظ کو اس طرح ادا کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ تک آواز پہنچ گئی ان کی کہ انہوں نے حضور کو یوں سلام کیا ہے۔ سلام نہیں کیا انہوں نے، یہ لفظ کہے ہیں لیکن بہانہ سلام کا لگایا۔ جیسے ہی آپ تک آواز پہنچی آپ نے ان کو جواب دیا وعلیکم اللعنہ، تم پر لعنت ہو۔ تم نے یہ کہا حضور کے بارے میں، تم پر لعنت ہو۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ میں بیان کرتا ہوں اس آیت کا اگلا حصہ، لیکن آپ غور کریں اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کتنا غیور ہے۔ ان یہودیوں نے تو ایک دفعہ کوئی بکواس کی کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ السام، لیکن رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمائی ہے کہ جتنا سلام رسول اللہ کو کیا جاتا ہے کسی اور کو نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پوری دنیا میں ہر وقت نماز ہو رہی ہوتی ہے، کسی ملک میں کسی وقت، کسی میں کسی وقت، کسی میں کسی وقت، کوئی فرض پڑھ رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، لیکن ہر بندہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلام اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے شب معراج، السلام علیکہ ایھا النبی، اور درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اتنا کسی اور پر سلام، بیٹا اپنے باپ کو اتنا سلام نہیں کرتا، شاگرد اپنے استاد کو اتنا سلام نہیں کرتا جتنا سلام کائنات میں رسول اللہ کو کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلام اللہ اکبر، یہ سلام اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یہ سلام اللہ رب ذوالجلال بھی بھیجتا ہے، یہ درود اللہ بھی بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ اگلی بات، جب یہودیوں نے یہ بک بک کی تو رب ذوالجلال نے پھر ان کا انجام فرمایا حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ یہ جنہوں نے بک بک کی حضور کے بارے میں فرمایا انہیں جہنم کافی ہے، اس میں دھسیں گے، اس میں دھسیں گے، تو کیا ہی برا انجام ہے۔ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اس کا انجام اللہ نے بتا دیا، اس کو میں جہنم میں دھسا دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال کی غیرت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جس انجام تک پہنچانا ہے خود رسول اللہ کی زبان سے بھی کہلوا دیا ہے۔
اور بہت ساری احادیث اس بات پر شاہد ہیں، محدثین نے جمع کیا ہے کہ جو رسول اللہ کی تنقیص کرے، بے ادبی کرے، اس شخص کا انجام صرف اور صرف قتل ہے۔ اس کا انجام صرف اور صرف، سارے بولیں، اس کا انجام صرف اور صرف قتل ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو آپ کو پتہ ہے اگر کوئی مجھے گالی دے تو میں اگر جواباً گالی بھی دوں تو ایک گالی دے سکتا ہوں، دوسری نہیں دے سکتا۔ ایک کا جواب ایک سے ہی دینا، یہیں تک حق ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو معاذ اللہ کچھ کہہ دے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو مارا جائے۔ فضربو، اس کو ماریں، اس کی سزا یہ ہے۔ یہاں میں آپ حضرات کو ایک متوجہ کر رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بڑا عظیم دور تھا، واقعی بڑا عظیم دور تھا۔ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت بڑی ممتاز شخصیت ہے۔ اچھا، آپ کے دور کی جو خصوصیات لیکچر کے طور پر بھی آج اگر کوئی دیتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ آپ کے دور میں انصاف بہت تھا، آپ کے دور میں عدل تھا، آپ کے دور میں حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، آپ خلیفہ راشد کہلائے، بڑی شانیں تھیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنی برکتیں جو تھیں وہ کس وجہ سے تھیں، آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر حضرت عمر کے دور کی یاد کیوں آئی؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں مسلمانوں کو فراوانی تھی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں امن کا دورہ تھا، چوری چکاری نہیں تھی، ہر طرف امن ہی امن تھا، نہیں 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 نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، صرف یہ برکات تھی، وجہ کچھ اور تھی، یہ برکتیں تھیں، وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کوفے کے والی نے خط لکھا اور کہا کہ ہمارے ہاں کسی شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی ہے، آپ اس کا حکم لکھیں، کیا اسے قتل کر دیا جائے؟ اللہ اکبر! حضرت عمر بن عبدالعزیز نے والی کوفہ کو جواب تحریر کیا، اور یہی وجہ ہے وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ آپ نے اس کو لکھا کہ سنو، حضرت فاروق اعظم یا کسی صحابی کو کوئی گالی دے تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی کوڑوں کی، سوائے رسول اللہ کے کسی اور شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کو گالی دے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، کسی اور کو، کسی صحابی کو اگر گالی دیے تو اس کو سزا اور دی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نظریہ لکھ دیا کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نظریہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، ریاست مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چلائی ہے۔ ریاست مدینہ کا حکمران اس نظریے پہ ہو کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کر دیا جائے تو پھر وہی برکات آئیں گی کہ صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئے گی، لوگ پھر 1 کروڑ نوکریوں کا انتظار نہیں کریں گے، 50 لاکھ گھروں کا انتظار نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے، بچے دوائیوں کے لیے نہیں مریں گے، اور مہنگائی کا رونا کوئی نہیں روئے گا۔ ساری آفات و بلیات ختم ہو جائیں گی جب حکمران گستاخان رسول کو قتل کر رہے ہوں گے۔
بات میں نے جو کہی ہے نا، آپ حضرات اس کو اس لیول پہ جا کے شاید سمجھے نہیں ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ حکمران کا نظریہ درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا گستاخ رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آج جو برکت اٹھ چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رافضی صحابہ کو گالیاں دیں تب بھی حکومت کوئی سزا دینے کو تیار نہیں، اور معاذ اللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا دماغ چل گیا تھا، اس لیے اس نے بک بک کر دی وغیرہ وغیرہ۔ کوئی جواب دینے کو حکمران تیار نہیں، اس کو سزا قتل کی دینے کو تیار نہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ سلامتی کہاں سے آئے گی؟ اگلی بات، اللہ اکبر، حضرت امام مالک خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ، بڑے کر و فر والا خلیفہ، اس نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے، امت پر کیا لازم ہے؟ امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، حضرت مالک بن انس جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے، مدینہ طیبہ میں پوری زندگی رہے لیکن کبھی مدینے کی گلیوں کے درمیان میں نہیں چلے، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے۔ لوگ پوچھتے حضور اتنی چوڑی گلی میں آپ دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں گزرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مبادا میرا قدم کہیں اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں رسول اللہ کی سواری کے قدم پڑے ہوں، جہاں سے حضور کا گزر ہوا ہو میرا قدم وہاں نہ پڑ جائے، اس خوف سے میں درمیان میں نہیں چلتا، میں سرک کر چلتا ہوں۔ حضرت امام مالک سے پوچھا کہ اگر رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے تو امت کیا کرے؟ آپ نے اتنا تاریخی فتویٰ دیا، آج تو لوگ یہ فتویٰ پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں، پیروں کو بھی خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ فتویٰ پڑھ دیا تو کہیں حکومت نہ سن لے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تمہیں خوف آتا ہے رسول اللہ کی حمایت میں یہ حق بات پڑھتے ہوئے بھی؟ اللہ اکبر، آپ نے جو فتویٰ دیا فرمایا ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، امت کو پھر زندہ رہنے کا حق کیا ہے اگر ان کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے؟ امت باقی کیسے رہے گی؟ وہ امتی کیسے کہلوائے گا؟ ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، ان کے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی اور وہ گستاخ کو للکار ہی نہ سکے، جواب ہی نہ دے سکے، اور پھر وہ یہ بھی کہیں کہ امتی ہے۔ ان کو مر جانا چاہیے، بقا نہیں ہے ان کی، ان کو مر جانا چاہیے۔ اس فتوے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو امتی کی دو ہی کیفیتیں بنتی ہیں، اگر اس کی بقا ہے تو اس صورت میں کہ وہ رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کرے، اس کو جواب دے، یا پھر وہ جواب نہ دے تو مر جائے۔ بیچ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، گستاخ کے لیے کوئی نرم بات نہیں ہے، اور 1400 سال کی تاریخ میں ہم اگر اٹھا کر دیکھیں تو گستاخ رسول کو ہمیشہ جواب رسول اللہ کے غلاموں نے دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کے قتل کی سزا سنائی، بھری عدالت میں گستاخ رسول کو قتل کیا گیا، اور یہ عمل امت کرتی رہی۔ اور اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین، آپ نے اس فتوے کو پوری امت تک پہنچایا، لوگ ڈر رہے تھے، آپ نے بار بار یہ فتویٰ لوگوں کو سکھایا کہ امام مالک نے یہ کہہ دیا ہے ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا۔ بڑے بڑے صحافی آپ سے انٹرویو کرنے کے لیے پہنچے تو ان کو بھی فرمایا ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، تاکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچ جائے۔ اور پھر آپ نے گستاخان رسول کو للکارا بھی، ان کو جواب بھی دیا، اور بالآخر جب فرانس کے صدر نے گستاخی کی تو آپ نے للکارا بھی اور کہا بھی کہ اس کا سر اتارا جائے گا، لیکن
اپنا کام بھی عشق کا، محبت کا اس انداز میں کیا کہ پھر آپ نے اپنی بقا کو اس دنیا میں قبول نہیں کیا، بلکہ آپ فنا ہو گئے اس غم کی وجہ سے کہ گستاخ رسول کو ہم نے صرف ابھی زبانی جواب دیا ہے، ہم اس کو مار نہیں سکے، اور اتنی بڑی گستاخی اس نے کر دی تو اب رہنا بنتا نہیں ہے۔ آپ شہید عشق نبی ہو گئے، شہید عشق مصطفیٰ ہو گئے حضور سے وفا کی وجہ سے۔ جی ہاں، آپ کی موت کا کوئی اور میڈیکل سبب نہیں ہے، کوئی دل کا اٹیک آپ کو نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں، کوئی گردے فیل نہیں ہوئے، کوئی مرض لاحق نہیں ہوا، نہیں، صرف ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ میرا جگر رسول اللہ کی محبت میں پگھل جائے، میرا دل حضور کی محبت کی وجہ سے پھٹ جائے، یہاں تک کہ آپ نے خود اس تمنا کا اظہار یہاں کراچی کے اندر گستاخ رسول کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میں اتنا زور لگا کر گستاخوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میری رگیں دماغ کی پھٹ جائیں، میں قربان ہو جاؤں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ ہم کیا جی رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور پھر زیادہ دن آپ حیات نہیں رہے، اور فرانس کا جب معاملہ آیا پھر تو آپ اس منزل پہ پہنچ گئے، اس کو فنا کی منزل کہتے ہیں۔ اب آپ کا نام جب بھی لیا جائے گا تو فنا فی خاتم النبیین ساتھ لیا جائے گا، حضور کی محبت میں فنا ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ گستاخ کے لیے جو سزا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت کتاب الشفا میں موجود تھی، اتنے عرصے سے موجود تھی، بڑے درس ہوئے، بڑے جمعے پڑھائے گئے، بڑے خطابات ہوئے، میلاد کے جلسے بھی ہوئے، مرحبا کی صدائیں بھی ہم نے لگائیں، ہم نے جھنڈے بھی لہرائے، ہم نے چراغاں بھی کیا، سارے کام بڑے اچھے ہیں حضور کی محبت میں۔ لیکن عزیز دوستو، امیر المجاہدین نے پھر اس حدیث کو پوری امت کا بیانیہ بنا دیا، اور آپ نے ان گستاخان رسول کو للکارتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم گستاخان رسول مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر سنو، ہم بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ یہ میرا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ وہ آپ کے تاریخی جملے آپ نے اس انداز میں حضور کی محبت میں بیان کیے کہ صرف چند گھنٹوں کے اندر یہ پیغام پوری امت کا بیانیہ بن گیا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی چند دنوں میں یہ بات آ گئی۔ انگریز ان کو ABCD سکھا رہا تھا، اور حکمران ان کو دیگر تعلیمی نصاب پڑھا رہے تھے، کسی طرح یہ عشق رسول بھول جائیں، مگر علامہ خادم حسین رضوی نے اس امت کے جوانوں کو، بچوں کو رسول اللہ کی محبت اور وفا کا وہ درس دیا کہ حضور کی یہ حدیث، علی المرتضیٰ شیر خدا راوی، من سب نبیا فاقتلوہ، اس طرح یاد کروائی کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، مگر ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں ہاں جو بزدلوں کا ہو اس کی بات نہیں کر رہا، بے غیرتوں کے آستانوں کی بات میں نہیں کر رہا، غیرت مند مدرسہ مسجد تو بڑے تقدس والی جگہ ہے نا، اب تو بحمد اللہ تعالی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بھی رسول اللہ کے غلام، مسجد مدرسے کی باتیں تو نرالی ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھی اب رسول اللہ کے غلام کہتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ ہے حضور سے محبت، اور حدیث کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں
کہ صرف دارالحدیث شریف میں حدیث کو پڑھ کے بند کر دیا. کبھی کبھی دارالحدیث میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی نے دارالحدیث میں بیٹھ کر جامعہ نظامیہ میں حدیثیں پڑھائیں. آپ نے بخاری بھی پڑھائی، ابو داؤد شریف بھی پڑھائی، ترمذی بھی پڑھائی، سنن نسائی بھی پڑھائی، مسلم شریف بھی پڑھائی. مگر وہ ایک وقت تھا، اب وقت یہ تھا کہ امت کے بچے بچے کو، صرف عالم بننے والوں کو نہیں، بچے بچے کو اب رسول اللہ کی محبت میں یہ یاد کرا دو، من سب نبیا فاقتلوہ، بس یہ یاد کرا دو. تو آپ نے پھر حدیث سب کو یاد کرا دی. اب آپ دیکھ لیں کئی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، ان سے پوچھیں آپ کو 40 حدیثیں یاد ہیں، وہ کہیں گے نہیں یاد ہیں. ان سے پوچھیں آپ کو 10 حدیثیں یاد ہیں، وہ کہیں گے نہیں یاد ہے. لیکن آپ کہیں من سب نبیا، وہ ہاتھ ایسے چوڑے کر کے سینہ یوں تان کے کہیں گے اور فاقتلوہ، اس کو کاٹ کے رکھ دو جو رسول اللہ کی گستاخی کرے. عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن فاقتلوہ اس طرح کہتا ہے کہ پورا عالم کفر ہل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. بس ہو کیا گیا، ہم نے اپنے نبی سے پیار جو کیا ہے، ہمیں استاد جو اس زمانے میں ایسا ملا ہے، ہمیں مجدد جو ایسا ملا ہے، ولی جو ایسا ملا ہے. ولایت کے بڑے بڑے دعوے دار تھے، مجددیت کے بھی دعوے کرنے والے آ گئے تھے، مگر علامہ خادم حسین رضوی نے بتا دیا کہ مجدد وہی ہے نا جو رسول اللہ سے وفا کرے. من سب نبیا. اور اب آخر میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسی بات رکھنے لگا ہوں جو بات فیصلہ کن ہے، اور سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو غافل ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدارا غفلت نہیں کرو، حضور علیہ الصلوۃ کے حق کے بارے میں غفلت نہیں کرو، گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات مت کرو، اپنے نظریات میں کمزوریاں مت لاؤ. اعمال میں کمزوریاں معاف ہیں، نظریات میں کمزوری مت لاؤ. وہ بات کون سی بات ہے؟ قاضی نیاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ ہر دن ہر رات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے کتنا اہم مسئلہ کتاب الشفا میں لکھ دیا. حدیث پاک تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں اور تشریح میں آپ نے جو بات لکھی ہے، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کعب بن اشرف یہودی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. یہودی ہونے کے باوجود مشرک ہو چکا تھا اور مشرکین کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتا تھا. اب سنیں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب المغازی میں موجود ہے. کعب بن اشرف کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون ہے میرے لیے جو کعب ابن اشرف کے مقابلے میں جائے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں حاضر. حضور سارے نہیں بول رہے، حضور میں حاضر. اس کا ترجمہ اگر عربی میں کریں تو کیا بنے گا؟ حضور میں حاضر، حضور میں حاضر. نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی، چند صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ نے اجازت لی کہ حضور میں چال چل کے اس کو ماروں. نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی. وہ واقعہ طویل ہے. اس نے جا کے کچھ باتیں، آپ نے جا کے کعب ابن اشرف یہودی سے کچھ باتیں طے کی اور اس بات پر اس کو منایا کہ ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھ کے تم سے اناج لے جائیں گے. وہ مان گیا. پھر آپ ایک رات پہنچے اور جا کے آپ نے اس کو آواز دی. اس کی جو زنانی تھی وہ جب آواز پہ جانے لگا تو اس کی زنانی وہ کہنے لگی کہ یہ جو محمد بن مسلمہ کی آواز آئی ہے نا، جو تمہیں بلا رہا ہے، مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. وہ بڑی دانا تھی، کہنے لگی مجھے خون کی بو آ رہی ہے، یہ تمہارے خون کا پیاسا لگتا ہے بندہ.
اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میرا بڑا دوست ہے، اس نے تو اسلحہ رکھوایا ہوا ہے، یہ تو اناج لینے آیا ہوگا۔ آپ اس کے قریب چلے گئے اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہا بڑی عمدہ خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا پھول گیا، کہنے لگا ہاں میں بڑی اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں، ڈینگے مارنے لگا۔ آپ نے دوبارہ پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کہا بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اور تیسری بار جب آپ نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا، وہ لمبے لمبے بال رکھتا تھا، آپ نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے بالوں کو کس لیا اور کس کے آپ نے اس کو نیچے لٹا لیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے فَاقْتُلُوهُ پر عمل تھا اور اس کا سر کاٹ کر صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے آپ کے قدموں میں اس کا سر پٹک کے کہا حضور یہ وہ گستاخ ہے جو گستاخیاں کرتا تھا، آپ کی یہ سر کاٹ کے ہم لے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور حضور نے پوری رات ان کا انتظار بھی کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کامیاب چہرے لوٹ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور چہرہ تو آپ کا ہی کامیاب ہے، آپ کے صدقے میں ساری کامیابیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف آپ حضرات نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے اس کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کعب ابن اشرف یہودی کا قتل حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جب آپ قتل کرنے گئے تو اس مشرک کو آپ نے بغیر دعوت اسلام پیش کیے قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ نکتہ۔ آپ نے اس مشرک کو بغیر دعوت اسلامی پیش کیے قتل کر دیا، جبکہ مشرک کو تو دعوت اسلام پیش کرنی تھی، لیکن آپ نے اس کو بغیر اسلام کی دعوت دیے کیوں قتل کیا؟ آپ اس کی وجہ لکھتے ہیں، آپ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے آپ نے اس کو قتل کیا بغیر اسلام کی دعوت دیے، کیونکہ اگر وہ صرف مشرک ہوتا تو اسلام کی دعوت اس کو دی جاتی، لیکن وہ رسول اللہ کا گستاخ تھا۔ جو گستاخ رسول ہے اس کو اسلام کی دعوت پیش نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ۔ جو گستاخ رسول ہے سارے بولو اس کو اسلام کی دعوت پیش۔ فرانس میں جب اس میکرون نے گستاخی کی پچھلے سال ربیع الاول کے انہی ایام میں، پوری امت مسلمہ کا بیانیہ کیا تھا؟ من سب نبیا، امیر المجاہدین قیادت کر رہے تھے پوری امت مسلمہ کی اس وقت، اور آپ بار بار للکار کر کیا کہہ رہے تھے؟ من سب نبیا۔ آپ یہ نظریہ امت کو سکھا رہے تھے، اور اس وقت جس کا نصیب تھا اس نے آپ کے اس نظریے پر کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دیا، اور اس گستاخ رسول فرانس کے اس ملعون تک آواز پہنچ گئی امت کی کہ امت کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس کو اسلام کی دعوت۔ امیر المجاہدین نے اس کو یہ نہیں کہا توبہ کر کے تم کلمہ پڑھ کے اسلام لے آؤ، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تجھے کاٹیں گے، تجھے کاٹا جائے گا، تیرا سر اتارا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کی رات کو بھی آپ نے جو تقریر مسجد رحمت للعالمین میں فرمائی، آپ کہہ دیتے مسجد رحمت للعالمین ہے، حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، مسجد بھی ان کے نام پر ہے تو کوئی نرم بات ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا نہیں، تیرا سر ضرور اترے گا۔ آپ نے اس وقت بھی اس کو دھمکی لگائی، اس کا جینا بے قرار کر دیا، تو پوری امت اس وقت کھڑی ہوئی تھی، مگر جس کے نصیب پھوٹے کہ اس نے اس گستاخ رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو حضرت محمد بن مسلمہ سے بڑا کون سا اسلام کا داعی تھا؟ خود رسول اللہ اسلام کی دعوت دیتے نا کعب ابن اشرف کو۔ حضور نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون مارے گا جا کے اس کو؟ صحابہ کو بھیجا، پوری رات انتظار کیا، اس کا سر صحابہ نے اتارا
کیا اسلام کو اتنے بڑے آدمی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ اس لیے نہیں تھی کہ وہ صرف مشرک نہیں تھا بلکہ وہ رسول اللہ کا گستاخ تھا۔ گستاخوں کو اسلام کی دعوت پیش فیصلہ کر دیا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اردو زبان میں کتاب الشفاء عربی زبان میں بھی موجود ہے، پڑھ لو۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا وجہ لکھی ہے کہ آپ نے اس کو چال چل کے مارا، دعوت نہیں دی، حالانکہ اس سے مذاکرات بھی ہوئے، پہلے آپ کے بات چیت بھی ہوئی، آپ نے یہاں تک بھی قبول کیا کہ ہمارا اسلحہ ہم رکھ دیں گے، سمجھ رہے ہیں بات، اناج دے دینا، لیکن آپ نے اس کو اسلام کی دعوت نہیں۔ تو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے، کافر بھی ہو، کافر بن کے رہے نا، گستاخی کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ اگر وہ گستاخی کرے گا تو پھر اس کو دعوت، اور توبہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات، توبہ کی قبولیت کا معاملہ تو بات کی بات ہے نا، کوئی مسلمان ہوتا پھر وہ گستاخی کرتا تو اس کے لیے بھی توبہ قبول کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ امت کے لیے حکم وہی ہے، فَاقْتُلُوهُ، اس کو کاٹ دو، اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کو کاٹ دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے، گستاخ رسول کی سزا صرف کیا ہے؟ سر۔ تو آج یہ نکتہ خاص طور سے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہے۔ ایسے بندوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، ایسے بندوں کی صحبت میں مت جاؤ، ایسے لوگوں کی تقریر مت سنو، نام کے پیچھے مت جاؤ۔ کوئی کتنا بڑا دعوے دار ہو کسی بھی چیز کا، اس کی بات صرف اس وقت سنی جائے گی جب وہ رسول اللہ کی تعظیم، توقیر، حضور کے حق کا پورا خیال کر کے پورا اسلام کا عقیدہ بتائے گا تو اس کی بات سنی جائے گی، ورنہ نام کتنا ہی بڑا ہو ہم اس کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ ہم صرف اسی کی بات کریں گے جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا۔ گستاخ رسول کے لیے اتنی نرمی، 1400 سال میں اتنا بڑا مجرم کوئی نہیں آیا جتنا فرانس کا صدر بڑا مجرم ہے، اس نے وہ گستاخی کا انداز اختیار کر لیا۔ یا تو امام مالک نے فرمایا جو رسول اللہ کی چادر مبارک کو یہ کہنا ایسی تھی، یعنی معاذ اللہ میلی کہے تو اس کو بھی گستاخ رسول سمجھا جائے گا۔ جو رسول اللہ کے نال کو نویل کہہ دے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جو مدینہ طیبہ کی مٹی کی بے ادبی کرے وہ بھی رسول اللہ کا بے ادب ہے، اور اس نے سرکاری عمارتوں پر معاذ اللہ خاکے لگا دیے، اور پھر کہا جائے کہ تم بھی اسلام لے آؤ، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ اس کے لیے پیغام وہی تھا جو حیدر کرار نے رسول اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر امت اس پر عمل پیرا رہی، کسی نے نرم بات نہیں کی رسول اللہ کے غلام نے۔ ارے غازی الدین شہید تو پیر بھی نہیں تھا، مرشد بھی نہیں تھا، شیخ بھی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا، اسے یہ سمجھ آ گئی کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ تو پھر اب کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کسی پاگل خانوں میں تو ہم اس کو داخل نہیں کرا سکتے نا، کیونکہ پاگل اگر کتا بھی ہو نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے تو وہ حضور کی عزت کا خیال کر جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ذمی کافر جو بھاگ گیا تھا، اس کے پیچھے ایک پاگل کتا لگا ہوا تھا، اور وہ جا کے کود گیا پانی میں، کتا اس کا انتظار کر رہا تھا باہر نکلے تو میں کاٹتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے کتے کو خطاب کر کے کہا میں تجھے رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو چلا جائے ادھر سے۔ تھا پاگل کتا، واپس ہو گیا حضور کا نام سن کے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ رسول اللہ کا حق جس کو سمجھ نہ آئے اس کو کس سے تشبیہ دی جائے؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر سانس میں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب
سب نبیًا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہی نور عطا فرمائے اور ایسی صحبت بد سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بچائے کہ جو مسلمانوں کو اتنا کمزور نظریہ دے کہ گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات کر دے۔ میں نے کہا نا، اعمال کی کمزوریاں ہماری بہت ہیں اور کل ہم شفاعت مصطفیٰ کی بھیک لینے کے لیے پوری تقریر کر چکے، لیکن یاد رکھیں نظریات کی کمزوری یہ معاف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔